السلام علیکم دوستوں، عید مبارک میری طرف سے آپ سب کو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھے سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری ساری نیکیوں عبادتوں کو قبول کریں۔ اور آج میں بہت ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں۔ آج کل جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس نیو ایکٹیویٹی کے ساتھ عید منائیں، گرین ریولیوشن کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو مہم جاری کی گئی ہے شجر کاری کی، تو ہم پلانٹیشن، اسلام نے اس کا کیا حکم دیا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت نظم ہے میرے پاس اس کے حوالے سے، تو وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ جو مسلمان کوئی درخت یا پودا لگاتا ہے اور پھر اس میں سے کوئی انسان یا چوپایا کھاتا ہے یا وہ چوری ہو جاتا ہے، تو وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس نیت سے کوئی درخت یا پودا لگائے کہ دوسرے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے یا اس کا پھل کھائیں گے، تو وہ اس کے لیے عبادت اور صدقہ اور ثواب ہے، صدقہ خیرات اور ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایسی عبادتوں کی طرف کبھی ہمارا دھیان گیا ہے کہ ہم ایک انوائرمنٹ کو اپنے اچھا کریں؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم پرسنل عبادت کر لیں، تو لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو تمام لوگوں کے لیے اچھا ہونا، تمام انسانوں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ایک درخت کتنا فائدہ پہنچاتا ہے دوسروں کو، اور کچھ فائدہ اگر ہم اس سے نہ بھی اٹھائیں تو صرف گزرنے والے اس کو دیکھ کے اگر خوش ہوتے ہیں تو کسی مومن کا دل خوش کرنا بھی کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ کل قیامت آ جائے گی یا کل سب کچھ تباہ ہو جائے گا، تب بھی اگر تمہیں آج موقع ملتا ہے درخت لگانے کا تو تم درخت لگا دو۔ یہ مہم ہمارے ہاں تو اب شروع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس ٹارگٹ کو سٹارٹ کیا تھا۔ تو دیکھیں مسلمان پر کتنا انوائرمنٹل فرینڈ ہوتا ہے، اور مسلمان ایک کنسٹرکٹیو سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی احادیث سن کر کچھ لوگ جوش میں درخت لگا دیتے ہیں، مگر وہ ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں وہ بالکل راستہ بلاک کر دیتا ہے اور وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اس طرح اگر راستے کے بیچ میں درخت لگایا جائے تو اس کو اگر کوئی مومن کاٹ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے بیچ میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اگر کوئی نیکی کی حدیث سنتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیکی نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں دوسروں کے لیے اذیت بن جائے۔ اس کے علاوہ درختوں کو جہاں لگانا ثواب ہے وہاں ان کو کاٹنا گناہ بھی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیری کے درخت کو کاٹتا ہے وہ ملعون ہے۔ ملعون یعنی لعنت زدہ، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سائے دار درخت کو کاٹتا ہے وہ ملعون ہے۔ ایک اور جگہ آیا کہ جو شخص پھلدار درخت کو کاٹتا ہے وہ ملعون ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ درخت کسی کو اذیت نہیں دے رہے تو پھر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے۔ تو درختوں کی اہمیت۔ اب اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جنت میں درخت لگانے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا اور ان سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور یہ ایک چٹیل میدان ہے۔ جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے۔ اگر اس میں درخت لگانے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جنت میں بالکل چٹیل میدان کیوں ہے؟
کیونکہ ظاہر ہے ہم یہاں پہ عمل کریں گے تو پھر جنت میں اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے مہیا ہوں گی نا. یہاں پہ اچھے عمل کریں گے تو وہاں پہ جنت میں چیزیں بنتی شروع ہو جائیں گی، اور اگر ہم یہاں پہ غلط کام کریں گے تو دوزخ کے لیے انگارے جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جنت بھی خالی ہے اور جہنم بھی خالی ہے، اور یہاں سے پھر ہم جو ہے وہ جنت کا سامان بھی اور جہنم میں جو ہے وہ جہنم کا سامان بھی وہ خود دنیا سے لے کر جاتے ہیں نا اپنے لیے. پر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. اب کھجور کا درخت لگانے کے لیے یہ ہے. اور جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ جنت کے درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے تنے سونے کے ہوں گے، اور ان کے سائے اتنے گھنے ہوں گے کہ ایک گھوڑ سوار بلکہ 100 سال تک سواری کرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. یہاں پر دھوپ آتی ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے کاش کوئی درخت آ جائے تو ہم ذرا اس کے سائے سے گزریں، لیکن وہ درخت آتا ہے تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ فوراً سے سایہ گزر جاتا ہے، پھر ہم دھوپ میں آ جاتے ہیں. اب وہ درخت سے دیکھیں جتنی خوشی ملتی ہے، پھر جتنا لوگوں کا موڈ کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہری بھری جگہ ہوتی ہے تو اگر کلین اینڈ گرین پاکستان ہوگا تو موڈ بھی اچھے رہیں گے. اور اگر یہ موڈ اچھا کرنے میں آپ نے ایک درخت بھی لگا دیا تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا. اچھا، ایک اور میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ ایک درخت 50 بچوں کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ اگر وہ لگاتے ہیں تو آپ کے تھرو کتنے لوگوں کو اچھی آکسیجن ملتی ہے، کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں. نیم کے درخت میں سانس لینے سے، سائے میں سانس لینے سے بیماریاں، ایستھما وغیرہ کے پرابلمز دور ہوتے ہیں. تو کتنوں کی بیماریاں، اور آج کل تو جو کووڈ چل رہا ہے تو اس میں تو بہت ضرورت ہے کہ آپ درخت لگائیں اور لوگوں کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں تاکہ انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہوں. اچھا، اس کے اوپر یہ ہم نظم ایک چھوٹی سی ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں. سنو تم غور سے بچوں، کہانی ایک سناتا ہوں. شہنشاہ ایک سفر پر تھا، ساتھ میں اس کا لشکر تھا. اچانک شاہ نے دیکھا وہاں ایک کھیت میں بوڑھا، کڑکتی دھوپ ہے لیکن زمین میں بیج بوتا ہے. بلا کر شاہ نے پوچھا، میاں کیا بو رہے ہو تم؟ ادب سے عرض کیا اس نے، پھلوں کے بیج ہیں ڈالے. بڑی حیرت سے شاہ بولا، ہو تم کس قدر بوڑھے؟ شجر یہ جب بڑے ہوں گے تو سوچو تم کہاں ہوگے. نہ ہوگا فائدہ تم کو، نہ پھل مل پائے گا تم کو. جھکا کر سر کہا اس نے، مجھے معلوم ہے سب کچھ، مگر میں یہ نہیں بھولا جو پھل میں اب کھاتا ہوں وہ بزرگوں نے لگائے تھے. جو پھل ہم اب لگائیں گے وہ کل کے لوگ کھائیں گے. یہ ہے دستور دنیا کا، یہی میں نے بھی ہے سیکھا. تو مومن صرف اپنے لیے نہیں سوچتا کہ بس میں آج کھا لوں، بلکہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچتا ہے اور ان کے لیے بھی کچھ کر کے جاتا ہے. تو اپنے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسے ریسورسز پرووائڈ کریں اور ایسی آکسیجن وغیرہ کا انتظام کریں اور پھلوں کا، اور کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لیں. اور آج دیکھیں، آج ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی عنایت ہے نا، ان کی طرف سے آج ہم جو چیزیں یوز کر رہے ہیں تو ان کا اس کا ثواب اجر ان کو جاتا ہوگا. تو ہم بھی ایسے کام کر لیں کہ آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. چاہے وہ درخت اگر کٹ بھی جائے، وہ کسی کا فرنیچر بن جائے تو وہ سارا سال تک چلتا رہے، کسی بھی صورت میں وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے. تو یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر سے عید مبارک. پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا.